بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. سرچ انجن آپٹمائزیشن کے دوسرے کلاس کے ساتھ وحید مراد حضرت کی خدمت میں حاضر ہے. پچھلے کلاس میں ویورز ہم نے پڑھا تھا کہ اے سی او جو ہے سرچ انجن آپٹمائزیشن ہے کیا چیز اور یہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے امید ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گی آلریڈی. اور آج جو ہم چیزیں ڈسکس کریں گے، جو اہم پوائنٹس ڈسکس کریں گے، ان میں سے پہلے ہے آن پیج اے سی او سرچ انجن آپٹمائزیشن آن پیج، جو آن پیج پہ ہم سرچ انجن آپٹمائزیشن کرتے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آف پیج سرچ انجن آپٹمائزیشن. تو سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آن پیج اے سی او ہے کیا چیز. تو آن پیج اے سی او جو ہے وہ آپ کے پیج کا، آپ کے سائٹ کا یا آپ کے بلاگ کا جو ڈیزائن ہے وہ ہے. کیسے؟ جس میں پیج لے آؤٹس آتے ہیں، نیویگیشن کس طرح ہے، کی ورڈ جو ہم ریسرچ کرتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ مزید بھی سمجھیں گے. پہلے بھی کلاس میں جو ہے کی ورڈ ڈسکس ہوا ہے، لیکن آج تھوڑا سا اس کے ایڈوانس میں جا کے ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. دوسرا ہے آرٹیکلس. تو یہ چیزیں سب سے پہلے پیج لے آؤٹ آپ لوگ سمجھے. میں آتا ہوں ادھر technoradius.com پہ. آپ دیکھیے جسے technoradius.com کو میں نے اوپن کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہے اب اس وقت. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ آن پیج ہے. آن پیج کا مطلب جو ویور کو، جو یوزر کو، وزٹر کو نظر آتا ہے آپ کے ویب سائٹ پہ، آپ کے بلاگ پہ. تو یہ چیزیں آن پیج ہے. آن پیج اب اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے پیج لے آؤٹ. تو پیج لے آؤٹ پہلا ہے، پھر نیویگیشن ہے. پیج لے آؤٹ وہ چیز ہے جو پیج آپ کا کس طرح نظر آ رہا ہے. اب یہ مین پیج ہے، مین پیج کس طرح نظر آ رہا ہے. فار ایگزامپل یہ باقی جتنے پیجز ادھر کیٹیگریز یا پیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ جب ممبر کھولے گا تو اس کو وہ کس طرح نظر آئیں گے. یا مطلب جتنے فار ایگزامپل میں ایک یہ اس کا کیٹیگری میں کھولتا ہوں، میں نے اس کیٹیگری کو اوپن کیا تو ایک الگ ٹائپ کا مجھے میرے سامنے پیج نظر آ رہا ہے. اور ممبر کو جو بھی وزٹر میرے سائٹ پہ آئے گا تو اس کو یہ اس طرح ہی شو ہوگا. تو یہ کیا ہو گیا؟ پیج لے آؤٹ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے نیویگیشن. نیویگیشن مقصد اس کا یہ ہے کہ جو بھی وزٹر آپ کے پیج پہ آتا ہے، آپ کے ویب سائٹ پہ آتا ہے، آپ کے بلاگ پہ آتا ہے، تو اس کو مطلوبہ چیز، مطلوبہ سیکشن یا مطلوبہ پیج آسانی سے ملتا ہے یا اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو ڈھونڈتا میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ نے وہ چیز اس طرح رکھی ہو کہ وہ آسانی سے اس کو ایکسیس کر سکے، آسانی سے اسے وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ مجبوراً اس کو بند کر دے گا. اچھا، تو آن پیج لے آؤٹ تو آپ لوگ سمجھ گئے. اور نیویگیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہو، جو آرٹیکلز ہو، جو سیکشن ہو، جو پیجز ہو آپ کے سائٹ پہ، وہ ممبر آسانی سے وہ ممبر کو نظر آئے اور آسانی سے ممبر اس کو کیا کرے؟ ایکسیس کرے. اور آسانی سے آپ کے جو سارا کیا کہتے ہیں آرٹیکلز ہیں اور یہ جو چیزیں آپ اپنے سائٹ پہ ڈال رہے ہیں وہ ممبر کو آسانی سے مل سکے آپ کے سائٹ سے، اور وہ سامنے بالکل آسانی سے اس کو نظر آ جائے. تو یہ ہو گیا نیویگیشن. اور دوسرا یہ کہ ابھی یہ سلائڈ شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، مین پیج پہ یہ نظر آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے ایک الگ سیکشن اوپن کیا، ایک کیٹیگری اوپن کی، تو یہاں پہ اب سلائڈ شو کو میں نے آف کر دیا. سلائڈ شو اب یہاں اوپن نہیں ہو رہی، کیونکہ جب پہلے آپ کے ہوم پیج پہ کوئی ممبر آتا ہے، کوئی وزٹر آتا ہے، تو سلائڈ شو میں آپ اس کو تھوڑے سے اپنے آرٹیکلز کے بارے میں یا جو نئی چیز آپ ایڈ کر رہے ہیں اپنی سائٹ میں، تو وہ اس کے بارے میں آپ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ کوئی آرٹیکل اوپن کرتا ہے، فار ایگزامپل یہاں آپ کے سلائڈ شو سے اوپن کرتا ہے یا کسی بھی سیکشن میں جا کے کوئی آرٹیکل اوپن کرتا ہے، تو پھر اس کو سلائڈ شو کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ نے باقی پیجز پہ سلائڈ شو کو کیا کرنا ہے؟ آف کرنا ہے. یہ صرف جسٹ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ نے پیج لے آؤٹ کو کس طرح سمپل رکھنا ہے، کس طرح نیویگیشن سمپل رکھنی ہے اپنے سائٹ کی. تو یہ چیز ہو گیا پیج لے آؤٹ اور نیویگیشن. اب اور ڈیزائن، ایک بات یاد رکھیں کہ ڈیزائن جو ہے آپ کا سمپل ہونا چاہیے، پروفیشنل لک کا ہونا چاہیے. اور یہ ہے کہ زیادہ وہ کراؤڈڈ وغیرہ اور اس طرح زیادہ رنگین اور یہ چیزیں ہم اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے سائٹ کو زیادہ رنگین بنانے کے لیے اور اس طرح اور کراؤڈڈ کرتے ہیں، زیادہ چیزیں اپنے ممبر کے سامنے لانے کی. تو یہ چیز میرے خیال میں اچھی چیز نہیں ہے. اور زیادہ جو پروفیشنل ویب سائٹ اونرز ہیں اور جو بلاگرز ہیں وغیرہ، تو وہ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے اور یہ اپنے سائٹ کو اور اپنے بلاگ کو
سمپل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ممبرس کو، تاکہ وزٹرس کو جو بھی آپ کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو ان کے لیے آسان ہو سرچ کرنا اور کوئی بھی چیز ڈھونڈنا۔ اس کے بعد آپ کا کی ورڈز جو سرچ ہے اور یہ آرٹیکلز ہے۔ تو کی ورڈ کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کی ورڈ کیا چیز ہے۔ جیسے میں نے اس ایگزامپل میں یہ ایک وال پیپر کا ایک کی ورڈ میں نے سرچ کیا تھا، ابھی بھی وال پیپر ہی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو کی ورڈ جو وال پیپر جو ہے، جہاں پہ وال پیپر ڈومین نیم ہے وہ سب سے ٹاپ پہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی وال پیپر یہ ایک ہی ویب سائٹ ہے، اور اس طرح ویکیپیڈیا والا ایک رزلٹ بھی شو ہو رہا ہے اس طرح۔ تو یہ کی ورڈ آپ لوگ آلریڈی کیا کہتے ہیں جان چکے ہیں، جو ہے آپ کے سائٹ میں بہت ہیلپ کرتا ہے سرچ ریزلٹس میں، جو گوگل پہ کرتا ہے، جو چاہے کسی بھی سرچ انجن میں کرے، لیکن کی ورڈ آپ کے سائٹ کو مطلب بہت ہیلپ کرتا ہے۔ اس چیز کو بہت احتیاط کے ساتھ، اور مختلف ٹولز ہوتے ہیں جو گوگلز بھی الاؤ کرتا ہے، آپ کس طرح کی ورڈز آپ نے رکھنے ہیں، کس طرح کی کی ورڈز کو آپ نے کس طرح ڈھونڈنا ہے، اور کس طرح کے کی ورڈ جو ہے آج کل زیادہ سرچ ہو رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ایک اور ایگزامپل دوں گا، فوٹو شاپ۔ فار ایگزامپل آپ فوٹو شاپ سرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ہزاروں ریزلٹس، لاکھوں ریزلٹس آئیں گے، لیکن گوگل اور یہ جو لیگل طریقے ہیں اس سے آپ کیا کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں کہ کون سا کی ورڈ فوٹو شاپ کے لیے سب سے زیادہ آج کل سرچ ہو رہا ہے۔ تو گوگل آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آج کل ساری دنیا میں فوٹو شاپ کے لیے فلاں کی ورڈ جو ہے، یا کی ورڈ کے ساتھ یہ چیز ایڈ کر لو تو یہ سب سے زیادہ سرچ ہو رہا ہے، یا پاکستان میں سب سے زیادہ کون سا والا سرچ ہو رہا ہے۔ تو آپ وہ فار ایگزامپل گوگل جو ہے آپ کو میرے خیال میں اس کا نام ہے گوگل ایڈ ورڈ۔ گوگل ایڈ ورڈ سے آپ کی ورڈ سرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں کہ کون سا کی ورڈ سب سے زیادہ سرچ ہوا ہے، کون سا پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ ہوا ہے، اور کون سا ساری دنیا میں سب سے زیادہ سرچ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو وہی کی ورڈز رکھنے ہوتے ہیں، اور کی ورڈز ابھی سے کنفیوز اس پہ مت ہونا، کیونکہ جب ہم ویب سائٹ بناتے ہیں تو کی ورڈز اور یہ چیزیں جو ہے ہماری ویب سائٹ کے جو کوڈ ہوتے ہیں اس کوڈ میں اس کے لیے الگ ٹیگز ہیں، اس ٹیگز میں ہم یہ چیزیں ڈالتے ہیں، تو کی ورڈز وہاں سے آٹومیٹکلی جو ہے گوگل پک کرتا ہے۔ اس چیز پہ بھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، صرف یہ سمجھنا ہے کہ کی ورڈ مطلب ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ جو آرٹیکلز ہے وہاں پہ ہمارا جو فور پوائنٹ ہے آرٹیکلز کا، تو آرٹیکل آپ کا یہ دیکھیے اس پیج پہ دیکھیے، میک پورٹیبل فلم ڈرائیو فار ونڈوز 7 یوزنگ کمانڈ پرامپٹ، یہ آرٹیکل کا ٹائٹل ہے، اور اس کے اندر جو چیز لکھی ہے یہ ہمارا آرٹیکل ہوتا ہے۔ میں اس کو کھول کے آپ کے سامنے مطلب ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ آپ کا ہو گیا ٹائٹل۔ ٹائٹل بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی آرٹیکل کے لیے، اور اس کے بعد آتا ہے آپ کا باڈی۔ باڈی میں آپ لوگ آرٹیکل کا پورا وہ جو ڈیٹیل ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں، تو اس باڈی میں بھی ہم ایسے ورڈ یوز کریں گے کیونکہ گوگل آپ کے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ نے لکھا ہوتا ہے اس چیز کو کیا کرتا ہے، کرال کرتا ہے اور سرچ کرتا ہے، سرچ ریزلٹس میں وہ شو کرتا ہے۔ اچھا، تو آرٹیکلز کے اندر آپ نے کی ورڈ جو ہے اس طرح کے ڈالنے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ گوگل میں اور باقی سرچ انجن کے ریزلٹس میں وزٹر کو شو ہو تو وہ آپ کے سائٹ پہ آئے۔ اور دوسری اہم بات جو ہے اس میں آپ نے امیجز اس طرح ڈالنے ہوتے ہیں، امیجز بھی بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے بھی کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں آپ کے HTML وغیرہ کے کوڈ میں کہ جس طرح کہ کیپشن ہو گیا، اس کا جو آلٹ ٹیکسٹ ہے وہ ہو گیا، کوئی اس کے مطلب اوپر ماؤس لاتا ہے تو وہ جو شو ہوتا ہے آلٹ ٹیکسٹ ہو گیا، کہ اگر امیج کسی وجہ سے یا انٹرنیٹ کنیکشن سلو ہونے کی وجہ سے شو نہیں ہو رہا تو اس کی جگہ کیا شو ہو، وہ ورڈز جو ہوتے ہیں۔ اور اس طرح یہ امیجز بھی لوگ بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں، اور جیسے ہی مطلب آپ کے آرٹیکل سے ریلیٹڈ کوئی امیج سرچ کرے گا تو آپ کا امیج سرچ رزلٹ میں آئے گا، اور وہ جو رزلٹ میں آئے گا تو اس سے ممبر یا وزٹر آپ کی سائٹ پہ آئے گا۔ دوسرا کیا کہتے ہیں، اہم باتیں جو ہے آرٹیکل کے بارے میں انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور آرٹیکل جو ہے بہت کلین، بہت آسان اور بہت ہی مطلب اس طرح کے پروفیشنل ٹائپ کا ہونا چاہیے کہ ممبر اس کو ایک بار دیکھ لے تو آسانی سے سمجھ سکے اور وہ بار بار آپ کی سائٹ پہ آنا چاہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا آن پیج SEO۔ آن پیج SEO مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے جو بلاگ کا یا سائٹ کا ڈیزائن ہوتا ہے، نیویگیشن ہوتا ہے، کی ورڈ ریسرچ اور آرٹیکلز، یہ چیزیں سب آن پیج SEO میں آتی ہے۔
اس کے بعد آتا ہے آپ پیج ایس ای او. آپ پیج ایس ای او جو ہے وہ سرچ انجن آٹومائزیشن جو ممبرس کا اور وزٹر کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں مطلب بیک اینڈ پہ جو کام کرتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے لیے اپنے سائٹ کو آپٹیمائز کرنے کے لیے, تو وہ آپ پیج ایس ای او میں آتا ہے. تو اس کے لیے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, سائٹ کو آپ نے سبمٹ کرنا ہوتا ہے سرچ انجنز میں, جیسے کہ گوگل ہے یا جتنے بھی ٹاپ سرچ انجن ہیں اس میں آپ نے اپنے سائٹ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد سائٹ میپ جو آپ کی سائٹ کا پورا نقشہ ہوتا ہے وہ آپ نے سبمٹ کرنی ہوتی ہے گوگل کو اور اس طرح کے ٹاپ سرچ انجنز کو. آرٹیکلس کو آپ الگ بھی سبمٹ کرتے ہیں تو یہ بھی بہت اہم ہے. اس کے بعد فیڈ سبمیشن آتا ہے, ڈائریکٹریز میں سبمیشنز آپ کرتے ہیں اور بلاگز میں سبمیشن کرتے ہیں اور کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں بلاگز یا سائٹس پر. اور اس طرح کے سوشل نیٹ ورکنگ جیسے فیس بک ہو گیا, آپ کا ٹویٹر ہو گیا, اور ڈو فالو لنکنگ کرتے ہیں. ڈو فالو لنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے سائٹس ہوتے ہیں جو لنک فالو کرنے کا وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں, تو اس میں بھی آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. ڈو فالو لنکنگ کرتے ہیں. تو سائٹ سبمیشن کا پہلے آپ لوگ سمجھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے. سب سے پہلے جب آپ لوگ سائٹ بناتے ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ مطلب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ گوگل سے پیسہ کمائے یا اس طرح کے لیے, تو آپ کا ایک ویب سائٹ ہونا بہت ضروری ہے. بلاگز بھی کرتے ہیں, blogger.com یا wordpress.com والے بلاگز بھی آپ استعمال کرتے ہیں, تو وہ بھی ضروری ہے کہ آپ مطلب 4-5 بلاگز بھی بنائیں تو اچھی بات ہے. تو آپ کے انکم میں یا جو آپ کیا کہتے ہیں شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ لوگوں کے سامنے آئیں گے, لیکن ایک ویب سائٹ کا ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. اور میری طرف سے سجیشن یہ ہے کہ آپ ورلڈ پریس کا جو ہے اسکرپٹ یوز کریں اور کوئی بھی ڈومین خرید کے اور ورلڈ پریس کا ویب سائٹ بنائے سب سے پہلے. اور وہ کیونکہ ورلڈ پریس جو ہے وہ زیادہ سرچ انجن فرینڈلی ہے اور اس کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن جو ہے وہ بہت آسان بھی ہے. اس طرح کے کچھ آٹومیٹک اور ڈیفالٹ اور بلٹ ان پلگنز بھی آتے ہیں اس میں, اور آپ انسٹال بھی کر سکتے ہیں. مطلب اگر بلٹ ان نہ بھی ہو تو ورلڈ پریس کا جو بلاگ ہے اور جو سائٹ ہے وہ میں زیادہ ریکمینڈ کروں گا. اور blogger.com بھی ہے, لیکن ویب سائٹ کے لیے آپ کوشش کریں. اور اگر آپ ابھی سے کرنا چاہتے ہیں تو سجیشن میری طرف سے یہ ہے کہ آپ ورلڈ پریس کا اسکرپٹ یوز کریں اور ورلڈ پریس سے سب سے پہلے ایک سائٹ بنا لیں. اب صرف اس لیے کیونکہ ورلڈ پریس بہت زیادہ سرچ انجن فرینڈلی ہے اور یہ اس کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن بہت زیادہ مطلب آسانی سے ہوتا ہے اور یہ سرچ ریزلٹس میں بہت ٹاپ اور آسانی سے مطلب آپ ٹاپ پہ لا سکتے ہیں اس کو. تو اب سائٹ سبمیشن آپ آج ہم سیکھیں گے, اور وہ بھی گوگل میں. گوگل جو سرچ انجن ہے ٹاپ دنیا کا, اس میں ہم سیکھیں گے کہ گوگل میں اپنے سائٹ کو سب سے پہلے کس طرح سبمٹ کرتے ہیں. باقی پیج لا آؤٹ, نیویگیشن وغیرہ یہ جو آن پیج ایس ای او ہے یہ تو سب سے پہلے آپ نے کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ہم سب سے پہلے ہم ویب سائٹ بناتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے پہلے کام کرنا ہوتا ہے وہ سائٹ سبمیشن ہوتا ہے. آپ 2-3 آرٹیکل لکھتے ہیں اپنے سائٹ میں, تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ گوگل کو اپنے سائٹ کا بتا دیں کہ بھائی میں نے سائٹ بنا لیا ہے اور آپ اس کو لسٹ کر دیں. تو سائٹ سبمیشن بہت ضروری ہوتا ہے. ویسے ہی آٹومیٹک بھی کرتا ہے کیونکہ آپ جہاں پہ کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح آپ کا کیا کہتے ہیں آپ کے سائٹ کا لنک کہیں پہ آ جاتا ہے تو گوگل وہاں سے بھی پک کرتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنی سائٹ کو سبمٹ کریں. تو آج ہم کیا کرتے ہیں, سبمیشن کرتے ہیں technoriders.com کی آپ لوگوں کے سامنے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے. تو سب سے پہلے آپ گوگل کھولیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے سبمٹ مائی سائٹ ٹو گوگل. یہ کریں گے جیسے ہی آپ سبمٹ مائی سائٹ ٹو گوگل لکھیں گے گوگل میں, تو آپ کے سامنے کیا آئے گا سبمٹ یور کانٹینٹ. تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے ویب سائٹ اونر والے آپشن پہ جا کے آپ نے اپنے سائٹ کا لنک کاپی کر کے آپ نے ایڈ یو آر ایل پہ کلک کرنا ہے. اور ایڈ یو آر ایل کے بعد آپ نے جسٹ یہاں پہ سائٹ کا یو آر ایل دینا ہے اور یہ کیپچا کوڈ انٹر کر کے سبمٹ ریکویسٹ پہ کلک کرنا ہے.
تو یہ دیکھیے یہ ریکویسٹ ہیز بین ریسیوڈ اینڈ ول بی پروسیس شارٹلی. تو آپ نے سبمیشن کر دیا ہے, تو اس طرح آپ کا سائٹ جو ہے وہ گوگل میں لسٹڈ ہو جائے گا اور وہ اس کو پک کرے گا. تو سبمیشن جو ہے اپنی سائٹ کی آپ نے سیکھ لیا, اور یہ جو سائٹ نیب سبمیشن ہے اور آرٹیکل سبمیشن ہے یا فیڈ سبمیشن وغیرہ, اس پہ انشاءاللہ ہم آگے باقاعدہ پریکٹیکلی دکھا کے کام کریں گے انشاءاللہ. تو امید ہے مجھے یہ پوائنٹس آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئے ہوں گے, اور نیکسٹ کلاسز میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ آگے جائیں گے. آپ کے کمنٹس اور فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. اللہ حافظ.